بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین کرام. پروگرام ہم نوجوان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ضیاء الرحمان. یہ پیشکش ہے ریڈیو پاکستان پشاور کی اور پروڈیوسر ہیں حامد اللہ خان. میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے اور خیریت سے ہوں گے. سامعین، یہ پروگرام خاص طور پر نوجوانوں کے لیے پیش کیا جاتا ہے، جس میں ہم باصلاحیت نوجوانوں کو آپ سے ملواتے ہیں، ان کے تجربات آپ کے سامنے رکھتے ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں. اس کے علاوہ سینئر تجربہ کار شخصیات جن کا زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق ہوتا ہے، انہیں بھی اپنے پروگرام میں مدعو کرتے ہیں، اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، تاکہ نوجوانوں کی رہنمائی کی جا سکے اور انہیں اپنی منزل تک پہنچنے میں ہماری طرف سے بھی کچھ مدد مل سکے. تو سامعین کرام، پروگرام کے سلسلے ہم کامیاب ہیں کا آغاز کرتے ہیں. آج ہم نے اس سلسلے میں طیبہ فخر کو مدعو کیا ہے. طیبہ UET پشاور سے BSc کمپیوٹر سسٹمز انجینئرنگ کر رہی ہیں، 5th سیمسٹر کی طالبہ ہیں، اور زبردست بات یہ ہے کہ طالب علم ہونے کے ساتھ ساتھ یہ ایک ینگ انٹرپرینور بھی ہیں. اپنا سٹارٹ اپ چلا رہی ہیں. ان کے سٹارٹ اپ کا نام ہے فلیمٹ. مزید ان کی کیا کہانی ہے انہی کی زبانی سنتے ہیں. بہت شکریہ طیبہ فخر، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا. طیبہ، ماشاءاللہ آپ نوجوان ہیں، آپ کی عمر 23 سال ہے، پڑھ رہی ہیں اور ساتھ ساتھ اپنا سٹارٹ اپ بھی چلا رہی ہیں. ہمارے سامعین کو اپنے سٹارٹ اپ فلیمٹ کے حوالے سے بتائیے. میرا تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ اپ ہے. مجھے سوچنا پسند ہے، کچھ نہ کچھ کریٹیوٹی کرنا پسند ہے. تو سر، اس کورونا کی وجہ سے کیونکہ ہمارا باہر آنا جانا نہیں تھا، کسی کے ساتھ انٹریکشن نہیں تھی، تو وہ تھنکنگ سٹاپ ہو رہی تھی اور وہ چیز مجھے کافی زیادہ ڈسٹرب کر رہی تھی. تو پھر ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ ہمارا ایک واٹس ایپ کا گروپ تھا فرینڈس کا، تو وہاں پر کسی نے ایک پوسٹ شیئر کی کہ آپ لوگ جو ہے تو ایک کمپٹیشن ہے، ہیکاتھون اسے بولتے ہیں، جس میں لوگ ڈفرینٹ اپنے اسٹارٹ اپ آئیڈیاز لے کر آتے ہیں، بزنس آئیڈیاز لے کر آتے ہیں اور ان کا کمپٹیشن ہوتا ہے. تو جب میں نے دیکھا مجھے لگا کہ یہ تو ایک مشکل چیز ہے، تو میرے کام کا نہیں ہے. پھر دوبارہ دیکھا، 2-3 دن بعد میں نے سوچا ٹرائی کر لیتے ہیں، کوئی مسئلہ تو نہیں ہے. ان کا تھیم تھا کہ آپ فوڈ فار گڈ، ان کا تھیم تھا. ایک انٹرنیشنل لیول کمپٹیشن تھا، ہلٹ پرائز اس کا نیم تھا. تو وہاں پر پھر میں نے سوچا کہ اب مجھے ایک آئیڈیا چاہیے، اگر کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے، آئی وانٹ این آئیڈیا. تو اس کے لیے پھر جب سوچنا سٹارٹ کیا، آہستہ آہستہ پھر 2-3 دن لگے، ایک ہفتہ لگا، کچھ ایک اچھا سا آئیڈیا ملا فوڈ ریلیٹڈ. تو اس پر ہم نے کام سٹارٹ کیا. سٹارٹ میں کچھ سوچا تھا، پھر آہستہ آہستہ کیونکہ ہم نے دیکھا اس کی فیزیبلٹی ہے یا نہیں، ہمیں اس وقت اس چیز کی ضرورت ہے یا نہیں، وہ ہماری مارکیٹ میں کام آ سکتا ہے یا نہیں. تو پھر وہ اس کو پالش کرتے گئے، اس کو چینج کرتے گئے، اور ابھی اس وقت جو آپ کو نظر آتا ہے فلیمٹ، تو یہ ایک بالکل لیٹسٹ اس کا ورژن ہے. اور فلیمٹ جو ہے تو یہ ایک آن لائن پلیٹ فارم ہے. بالکل ہماری ایک ویب سائٹ ہے جو کہ www.flamit.com.pk ہے، اور ہمارا ایپ ہے جو آپ کو پلے سٹور پر مل جائے گا، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہاں پر ہم نے بیسیکلی یہ کیا ہے کہ ہم نے ڈفرینٹ ریسٹورینٹس کو یہاں پر کنیکٹ کر دیا ہے. یہاں پر ریسٹورینٹس کا مینیو اپلوڈڈ ہے، آپ جا کر دیکھ سکتے ہیں ان کی مینیو کو، ان کے پرائسز وہاں پر ہیں، ان کا انگریڈینٹس وہاں پر ہیں، اور اینی ٹائم آپ کسی بھی فوڈ پر اپنا آرڈر پلیس کر سکتے ہیں. ہمارے پلیٹ فارم کی ایک اچھی اور خاص بات یہ ہے کہ آپ ایک وقت میں الگ ریسٹورینٹ سے آرڈر پلیس کر سکتے ہیں، یعنی آرڈر آپ کا ایک ہوگا. دوسرے جو فوڈ سروسز ہیں وہاں پر ایسا نہیں ہے. وہاں پر اگر آپ نے ایک ریسٹورینٹ سے آرڈر پلیس کیا ہے تو اسی سیم آرڈر میں آپ دوسرے ریسٹورینٹ سے آرڈر پلیس نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بتائیں کہ جب یہ سٹارٹ اپ آپ نے شروع کیا تو کیا یہ اکیلے شروع کیا یا پھر آپ کے ساتھ پوری ٹیم تھی؟ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک اکیلے بندے کا کام ہے. جی بالکل سر، جب آئیڈیا آتا ہے اس وقت بندہ اکیلے ہوتا ہے، ایک مائنڈ سوچتا ہے. پھر وہ سب سے پہلا اس کا سٹیپ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی ٹیم بلڈ کرنی ہے، کیونکہ کوئی بھی کام اکیلے نہیں کیا جا سکتا. اب جو ہم بنانا چاہتے تھے، آن لائن پلیٹ فارم بنانا چاہتے تھے فوڈ ریلیٹڈ، تو ہمیں ضرورت تھی ٹیکنیکل ٹیم کی، جن کو ٹیکنالوجی زیادہ آتی ہو، جو کوڈنگ کرنا جانتے ہو، جو ویب سائٹ بنا سکیں، جو اپلیکیشن بنا سکیں. تو سر پھر ہم نے اپنے آس پاس دیکھا کہ کون ایسے لوگ ہیں جو ان چیزوں میں ایکسپرٹ ہیں، تو ان کو ہم نے آفر کیا، ان کو بتایا آئیڈیا کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ آ جائیں. تو اس طرح سے سر ہماری ٹیم بلڈ ہوئی اور پھر ہم نے اس آئیڈیا پر کام سٹارٹ کیا. ٹھیک ہے. تو یہاں تک پہنچنے میں اور لوگوں نے بھی آپ کی مدد کی ہوگی. آپ کو کس طرح سے آپ کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا؟ کس نے آپ کی معاونت کی؟ اس حوالے سے ذرا بتائیے. بالکل سر، سٹارٹ میں اس طرح تھا کہ ہم بالکل اکیلے تھے اور ہمارے پاس نہ کوئی فیسلٹی تھی، نہ ہی ہمیں کوئی نالج تھا.
تو سر اس کے لیے پشاور میں بلکہ پورے پاکستان میں الگ الگ سینٹرز ہیں، ان کو انکیوبیشن سینٹرز کہتے ہیں. یہاں پر آپ لوگ اپنا اسٹارٹ اپ آئیڈیا لے کر جاتے ہیں، وہاں پر پچ کرتے ہیں اور یعنی پریزنٹ کرتے ہیں اپنا آئیڈیا، اور پھر جو ججز ہوتے ہیں وہ سلیکٹ کرتے ہیں کہ کون سا بہتر آئیڈیا ہے جس کو آگے پروموٹ کیا جا سکتا ہے. تو سر ہم نے بھی بہت سی جگہوں پر پچ کیا، اور پھر ہمارا اسٹارٹ اپ جو ہے تو درشل پشاور آئی ایم سائنسز میں جو ان کا سینٹر ہے آئی ایم درشل، وہاں پر سلیکٹ ہو گیا. یہ کے پی آئی ٹی بورڈ کا پروجیکٹ ہے، اور وہاں سے سر ہمیں آفس اسپیس ملا ہے، وہاں پر ہمیں مینٹورز وغیرہ دیے جاتے ہیں، ہماری ٹریننگ سیشنز ہمارے لیے ارینج کیے جاتے ہیں جس سے ہم اپنے اسٹارٹ اپ کو، اپنے آئیڈیا کو مزید بہتر بنا سکیں اور اس کو سکسیزفل بنا سکیں. اچھا ٹھیک ہے. اچھا طیبہ یہ بتائیں، ایک ینگ انٹرپرینور کی حیثیت سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان تمام انکیوبیشن سینٹرز، یہ جس کا آپ نے ذکر کیا درشل ہو گیا اور مختلف ہو گئے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان سینٹرز میں دی جانے والی سہولیات وہ کافی ہیں؟ سر مطمئن کی اگر بات کی جائے تو انسان کبھی بھی مطمئن نہیں ہوتا، وہ خوب سے خوب تر کی تلاش میں ہوتا ہے. تو سر جتنا یہ انکیوبیشن سینٹر جتنا کچھ کر رہے ہیں، جتنا آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، دس از مور دین انف. کافی اس سے ہیلپ ملتی ہے آپ کو اسپیس مل جاتا ہے، آپ کو نیٹ ورکنگ کے لیے اسپیس مل جاتا ہے، آپ دوسرے اسٹارٹ اپ سے نیٹ ورکنگ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کو بہت سی اپرچونیٹیز کا پتہ چلتا ہے. تو سر یہ انکیوبیشن سینٹر بہت ایک اچھا رول پلے کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا ظاہر ہے پہلے تو ایک آئیڈیا جنریٹ ہوتا ہے اسٹارٹ اپ شروع کرنے کے لیے، لیکن کہیں نہ کہیں سرمایے کی، پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے ایک اسٹارٹ اپ یا بزنس شروع کرنے کے لیے. تو یہ آپ نے کیسے مینیج کیا؟ سر جب کرنا ہے تو پھر مسئلہ نہیں ہے، پیسہ مسئلہ نہیں ہے. پیسہ ایک ٹول ہے جو آپ کی ہیلپ کرتا ہے. پیسہ مین چیز نہیں ہے جو کہ آپ کے کام کو کر سکتا ہے. جو کام آپ کر سکتے ہیں وہ پیسہ نہیں کر سکتا. تو سر ہمارے پاس بھی کوئی پیسے وغیرہ نہیں تھے کیونکہ ہم خود اسٹوڈنٹ تھے، لیکن ہمارے پاس ول پاور تھی، ہمارے پاس آئیڈیا تھا. تو سر ہم نے ٹیم بلڈ کی اور ہم نے آپس میں کام سٹارٹ کیا شیئر ہولڈنگ پر، کہ لائک آپ کے اتنے شیئرز ہیں، آپ کے اتنے شیئرز ہیں، آپ یہ کام ہینڈل کریں، آپ یہ کام ہینڈل کریں. وہاں سے کام سٹارٹ ہو گیا کیونکہ ہمارا ٹیک ڈریون سٹارٹ اپ تھا، سارا ٹیکنالوجی تھا. ہم نے پلیٹ فارم بلڈ کرنا تھا، ٹیکنالوجیکل پلیٹ فارم بلڈ کرنا تھا. تو اس میں ہمیں اتنے زیادہ سرمایے کی ضرورت نہیں تھی. سرمایے کی ضرورت تب آتی ہے جب آپ کا پلیٹ فارم بلڈ ہو جائے اور اب آپ نے ایڈورٹائزمنٹس کرنی ہے، اب آپ نے اپنی چیز کو دوسروں تک پہنچانا ہے. تو اس کے لیے ہمیں پھر سرمایے کی ضرورت تھی، اور وہ ضرورت ہماری پوری کرتے ہیں انکیوبیشن سینٹرز. وہاں پر جب آپ انکیوبیٹڈ ہوتے ہیں تو آپ کو سیڈ فنڈ مل جاتا ہے، اس کے علاوہ آپ کو اسٹائپنڈس ملتی رہتی ہیں. تو وہ جو سرمایہ وہاں سے آتا ہے وہ ہم یہاں پر اسپینڈ کر دیتے ہیں. اچھا تو یہ بتائیں کہ پڑھائی اور یہ اسٹارٹ اپ ساتھ ساتھ مینج کیسے کر لیتی ہیں؟ سر مینج کرنے کو سر انسان کچھ بھی مینج کر سکتا ہے. بینگ اے گرل، اگر میں ایک عام لڑکی کی بات کروں تو سر ایسی بہت سی خواتین ہوں گی جو کہ جاب بھی کر رہی ہیں اور گھر بھی سنبھال رہی ہیں. تو سر جب وہ اس طرح سے کر سکتی ہیں، یا ایسا کر سکتے ہیں کہ وہ جاب بھی کر رہی ہیں اور ساتھ میں گھروں کو، بچوں کو، سب کو سنبھال رہی ہیں، تو ایسا کیوں نہیں ہو سکتا کہ وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنا بزنس سٹارٹ کر دیں. اس وقت کیونکہ ہم پر بہت بڑی ذمہ داری نہیں ہے، ہم پر اتنا زیادہ بوجھ نہیں ہے کہ آپ نے یہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے. اس وقت ہم کر سکتے ہیں اور یہ ہمارا گولڈن ٹائم ہے. تو اس کو یوٹیلائز کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا طیبہ، میں چاہتا ہوں کہ اپنے ہمارے سننے والوں کو ہم تھوڑا سا انٹرپرینورشپ اور بزنس میں فرق سمجھائیں. تو یقیناً آپ کا بھی اب اتنا ایکسپیرینس ہو چکا ہے انکیوبیشن سینٹرز کے حوالے سے، اسٹارٹ اپس کے حوالے سے، بزنس کے حوالے سے، تو ذرا یہ فرق ہمارے سامعین کو سمجھائیے کہ ان دونوں ٹرمینالوجیز میں کیا فرق ہے. بالکل سر، یہ ٹرم اس میں اکثر لوگ کنفیوز کرتے ہیں، ان کو ایک ہی سمجھتے ہیں، لیکن ان میں کافی زیادہ فرق ہے. لائک بزنس یہ ہے کہ آپ پیسہ لگاؤ اور پیسہ کماؤ. مثال اس کی اس طرح ہے کہ آپ ایک کاروبار کرتے ہیں، کوئی فروٹ لیتے ہیں، سیب وغیرہ لیتے ہیں، اور مثال کے طور پر آپ کو 10 روپے کلو کا سیب مل رہا ہے ایک فارم سے، اور آپ اس کو لے کر جاتے ہیں سٹی میں اور اس پر اپنا برانڈ کا سٹیکر لگا دیتے ہیں اور 50 کا یا 60 روپے کا کلو سیب بیچ رہے ہیں. یہ بزنس ہے. انٹرپرینورشپ یہ ہے کہ آپ ایک جو چیز پہلے سے ہے اس میں آپ کوئی نئی انوویشن لے کر آئیں، کوئی تبدیلی لے کر آئیں اور پھر اس کو آگے سیل کریں. اس کی مثال اس طرح ہے کہ آپ فارم سے سیب لیتے ہیں اور اس کو جوس بنا لیتے ہیں، یا اس سیب کا آپ فروٹ چاٹ بنا لیتے ہیں، یا اس سیب سے کوئی اور نئی ایک چیز بنا لیتے ہیں اور پھر اس کو مارکیٹ میں بیچتے ہیں، چاہے اس کی قیمت جو بھی ہو. جیسے ہم مثال کے طور پر 2 صدی پہلے چلے جاتے ہیں تو پہلے ٹرانسپورٹ کیا تھی؟ گھوڑے تھے، اونٹ تھے،
خچر وغیرہ، بیل گاڑی، گدھا گاڑی، گھوڑا گاڑی، یہ سب تھا. پھر ایک انٹرپرنور آیا، اس نے کہا کہ ٹرانسپورٹ کو ہم چینج کرتے ہیں. تب وہاں پر گاڑیوں کا کنسیپٹ آیا. تو اس ایک بندے کی سوچ نے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا. آج ٹرانسپورٹ انڈسٹری بالکل چینج ہے. تو پوری دنیا کو انٹرپرنور چینج کر دیتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ ایک انٹرپرینور میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے، یعنی کہ کیسا مزاج ہونا چاہیے؟ سر ذاتی خصوصیات کی اگر میں بات کروں تو میرے اپنے نالج کے، جو کہ بہت کم نالج ہے، اس کے مطابق میں آپ کو بتا سکتی ہوں. سر 2 Ds ہیں اور 2 Ps ہیں. پہلا ڈی یہ ہے ڈٹرمینیشن، کہ آپ کتنے پختہ ارادہ رکھتے ہیں ایک کام کرنے کا، اپنے بزنس سٹارٹ کرنے کا. دوسرا ڈی ہے ڈیڈیکیشن، کہ آپ اپنے کام کے لیے اپنے آپ کو، اپنے وقت کو، اپنی صلاحیتوں کو کتنا وقف کر سکتے ہیں. تیسرا ہے پیشن، کہ آپ میں اپنا کام کرنے کے لیے، کامیابی حاصل کرنے کے لیے، انٹرپرنورشپ کے لیے آپ میں کتنا جنون ہے، آپ میں کتنا پیشن ہے. تیسرا پی ہے پیشنس. سر کوئی بھی چیز اتنا آسانی سے آپ کو نہیں ملتی، اس کے لیے آپ کو محنت بھی کرنی ہے، اور محنت کے وقت آپ نے صرف صبر کرنا ہے، اور صبر کرتے ہوئے آپ نے محنت کرتے رہنا ہے. آپ کو فیلئرز ملتے ہیں، آپ کو ڈی موٹیویشن ملتی ہے، تو اس وقت آپ نے صبر کرنا ہے، اور آپ نے ڈٹرمنڈ رہتے ہوئے اپنا کام کرنا ہے اور پیشنیٹ رہنا ہے. جی بالکل، آپ نے صحیح نشاندہی کی. یقیناً صبر اور محنت ہی وہ خصوصیات ہیں جو انسان کو اوپر لے کر جاتی ہیں. اچھا آخر میں کوئی خاص پیغام ہماری یوتھ کو دینا چاہیں؟ نوجوان نسل کو سر میرا دلی پیغام یہ ہے کہ اپنے آپ کو محدود نہ کریں. جو اتنے بڑے بڑے آپ لوگوں کو انٹرپرنورس نظر آتے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین نظر آتے ہیں، یہ آپ ہی کی طرح کے لوگ ہیں جو آپ ہی کی طرح سوچتے تھے، لیکن پھر انہوں نے اپنی سوچ کو بدلا، اپنے طور طریقوں کو بدلا، تو پھر الٹیمیٹلی انہوں نے پوری دنیا کو بدل کر رکھ دیا. تو یہ سب جب وہ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں. صرف یہ نہ دیکھیں کہ میں نے جاب کرنی ہے، اپنی نگاہوں کو آسمان تک رکھیں. جب آپ کی نگاہیں آسمان تک ہوں گی تو آپ کی اڑان بھی آسمان تک ہوگی. ماشاءاللہ، بہت خوبصورت بات آپ نے کی، اور ہماری آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سے کامیابیاں نصیب کرے. یقیناً آپ ہماری دیگر بچیوں کے لیے، خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں. بہت شکریہ، آپ نے ہمیں اپنا وقت دیا اور ہمارے ساتھ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے، ہمارے ساتھ گفتگو کی. تھینک یو سر. سامعین کرام، آپ سلسلہ ہم کامیاب ہیں سن رہے تھے، جس میں ہماری مہمان طیبہ فخر تھیں. اب آپ کو سلسلہ فری لانسنگ میں گرافکس ڈیزائننگ کے حوالے سے طیب ایاز کی تقریر سناتے ہیں. طیب ایاز پشاور کے ایک پروفیشنل گرافکس ڈیزائنر ہیں اور مختلف اداروں میں ٹرینر کی حیثیت سے بھی کام کر رہے ہیں. آئیے ان کی تقریر سنتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام طیب ایاز ہے اور میں ایک گرافک ڈیزائنر ہوں. خیبر پختونخوا آئی ٹی بورڈ کے ساتھ ایز اے ٹرینر بھی کام کر رہا ہوں اور ایک فری لانس گرافک ڈیزائنر بھی ہوں. سب سے پہلے تو ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے آج کے سیگمنٹ میں کہ گرافک ڈیزائننگ بیسیکلی ہے کیا. تو گرافک ڈیزائننگ آسان الفاظ میں اگر ہم بیان کریں تو گرافک ڈیزائننگ جب ہم کسی پیغام کو ڈیزائن یا تصویر کی شکل دے کر اس کو ڈیجیٹلی انٹرنیٹ پر یا اس کو پرنٹ کرتے ہیں، جو لوگ پھر اس ڈیزائن کو دیکھتے ہیں تو ان تک ہمارا وہ پیغام جو ہے تو وہ پہنچ جاتا ہے. اب ہمارے پاس ڈیزائن جو ہے تو وہ مختلف ٹائپس کی ہو سکتی ہیں. وہ ٹائپس کیا ہو سکتی ہیں؟ ڈیزائن ہمارے پاس سوشل میڈیا کے لیے کوئی ڈیزائن ہو سکتا ہے، کوئی پمفلٹ ڈیزائن ہو سکتا ہے، کسی شاپ کا ایک بہت بڑا سا بورڈ ہو سکتا ہے، کسی کلائنٹ کے لیے وزٹنگ کارڈ ہو سکتا ہے، یا کسی بزنس یا کمپنی کے لیے لوگو ڈیزائن وغیرہ بھی ہو سکتا ہے. اگر کچھ اور سمپل سی ڈیزائن ایگزامپلس ہم دیکھیں تو کسی ریسٹورنٹ کا کوئی مینیو بھی ہو سکتا ہے، کسی بک کا کور ڈیزائن بھی ہو سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں گرافک ڈیزائن اور گرافک ڈیزائن کی ایگزامپلس. اب ایک ڈیزائن کو بنانے کے لیے جو کمپیوٹر سافٹ ویئر یا جن کو ہم ٹولز بھی کہہ سکتے ہیں وہ ہیں فوٹو شاپ، السٹریٹر اور ان ڈیزائن. تو یہ ٹولز جو ہیں تو ہم یوز کرتے ہیں اور پھر ہم کسی بھی ڈیزائن کو بنا سکتے ہیں. اکثر سوال آتا ہے کہ ہم کس طرح ڈیزائن اسکل کو سیکھ سکتے ہیں، یا اس کو ہم اگر سیکھتے ہیں تو کتنے ٹائم میں سیکھ سکتے ہیں، یا اس اسکل کو ہم یوٹیلائز کر کے کیسے ارننگ وغیرہ کر سکتے ہیں. اس اسکل کو سیکھنے کے لیے آپ یوٹیوب کا استعمال کر سکتے ہیں یا کوئی اکیڈمی وغیرہ میں بھی شارٹ کورسز کر سکتے ہیں.
ایک دفعہ آپ نے یہ اسکل سیکھ لی تو آپ کے پاس بہت زیادہ اپرچونیٹیز ہیں. اگر آپ اس کو ایز اے سروس پرووائڈ کرتے ہیں, آپ اس اسکل کی بدولت کسی بھی آرگنائزیشن میں ایز اے گرافک ڈیزائنر جوائن کر سکتے ہیں. فری لانس مارکیٹ میں آپ اپنی سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں. فری لانس مارکیٹ کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو آن لائن ویب سائٹس ہمارے پاس موجود ہیں, اور ان آن لائن ویب سائٹس پر آپ جا سکتے ہیں, وہاں پر اپنی پروفائل کریٹ کر سکتے ہیں. پھر جو فورن کمپنیز ہوتی ہیں, فورن میں باہر ممالک میں آپ کے پاس کسٹمرز ہوتے ہیں, کلائنٹس ہوتے ہیں انڈیویجول, وہ آپ کو ہائر کرتے ہیں اور آپ کی سروسز کو یوز کر کے آپ کو پے کرتے ہیں. تو بات کرتے ہیں کہ آپ کس طرح سے اس فیلڈ میں اپنا جو ہے تو قدم رکھ سکتے ہیں, گرافک ڈیزائننگ سٹارٹ کر سکتے ہیں, فری لانسنگ سٹارٹ کر سکتے ہیں. تو اگر سمپل سٹیپس میں آپ کو بتاؤں تو پہلا سٹیپ آپ کا بیسیکلی یہ ہوگا کہ آپ نے کوئی ایک سافٹ ویئر سیکھنا ہے. اب وہ سافٹ ویئر فوٹو شاپ بھی ہو سکتا ہے, السٹریٹر بھی ہو سکتا ہے, ان ڈیزائن بھی ہو سکتا ہے, کورل ڈرا بھی ہو سکتا ہے. آپ کو جو بھی سافٹ ویئر آپ کو ایزی لگتا ہے آپ اس ایک سافٹ ویئر پر کمانڈ حاصل کریں. جب آپ اسی میں سے کسی ایک سافٹ ویئر پر آپ کی کمانڈ حاصل ہو جائے تو آپ فری لانس مارکیٹ میں پھر اپنا قدم رکھ سکتے ہیں. اب جو ڈیزائن آپ سوشل میڈیا پر لیٹ سے آپ نے فیس بک پر کسی کلائنٹ کے لیے ڈیزائن بنایا اور وہ ڈیزائن اس کو پسند آ گیا, اس نے آپ کو پیمنٹ کر دی, تو اب اس ڈیزائن کو آپ اپنے پورٹ فولیو میں ایڈ کرتے جاتے ہیں. جتنے زیادہ آپ ڈیزائنز بناتے ہیں اتنا ہی آپ کے پاس ایک پورٹ فولیو آپ کا ایک بلڈ ہوتا رہتا ہے. آپ کسی آرگنائزیشن میں جاب کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کو ہیلپ کرتا ہے کہ آپ جو فری لانس پلیٹ فارم میں آپ جب آ رہے ہیں تو آپ کے پاس ایک پورٹ فولیو ہوتا ہے, آپ کے پاس ڈیزائنز ہوتے ہیں آپ کے, جو کہ آپ کلائنٹس کو دکھا سکتے ہیں اور ان کو آپ کے کام کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. فری لانس مارکیٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ٹاپ ویب سائٹس ہیں. جب آپ اپنے ڈیزائنز پر کانفیڈنٹ ہو جائیں تو آپ ان میں سے کوئی بھی ویب سائٹ جوائن کریں, اس پر اپنا پورٹ فولیو کریٹ کریں. آپ نے سمپل سٹیپس کرنے ہوتے ہیں, سمپل سائن اپ کرنا ہوتا ہے, ایک ای میل آپ کو چاہیے ہوتی ہے. آپ اس ای میل کو یوز کرتے ہوئے آپ ان میں سے کسی بھی پلیٹ فارم پر آپ سائن اپ ہو جاتے ہیں. تو کچھ ریسنٹ اسٹیٹسٹکس کی اگر ہم بات کریں تو ریسنٹلی پاکستان نے $2123 ملین کی جو آئی ٹی سروسز ہیں اور فری لانس سروسز ہیں وہ ایکسپورٹ کی ہیں. تو اس سے ہماری اکانومی میں کافی امپیکٹ آیا ہے, اکانومی کو بھی کافی گروتھ مل رہی ہے. تو یہ فری لانس ایک ایسی فیلڈ ہے کہ جس میں آپ سروسز پرووائڈ کر سکتے ہیں اور پاکستان کی اکانومی میں اپنا ایک اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. شکریہ. سامعین, پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. گرافکس ڈیزائننگ کے حوالے سے آپ طیب ایاز کی تقریر سن رہے تھے اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. اب اپنے پروگرام کے سلسلے منزل ہے آسمان کا آغاز کرتے ہیں. آج اس سلسلے کی اہمیت اس لیے بھی بڑھ گئی ہے کہ آج ہم نے جس شخصیت کو اسٹوڈیوز میں دعوت دی ہے, موجودہ دور میں علم کی دنیا میں ان کی خدمات گراں قدر ہیں. انتہائی تعلیم یافتہ اور موجودہ دور میں دین اور دنیا کا حسین امتزاج انہیں کہا جائے تو غلط نہ ہوگا. جی ہاں, ہمارے ساتھ پروفیسر حمیم الرحمان صاحب موجود ہیں جو پچھلے 22 سالوں سے خیبر پختونخوا کے مختلف گورنمنٹ کالجز میں لاء کے پروفیسر کے طور پر اپنی علمی خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں. اس کے علاوہ قرآن کی تفسیر پڑھانے اور سمجھانے کا بھی ایک عظیم فریضہ سر انجام دے رہے ہیں. آج ہم نوجوانوں کے لیے پروفیسر صاحب سے خاص طور پر کیریئر کونسلنگ کے حوالے سے گفتگو کریں گے. بہت شکریہ پروفیسر حمیم الرحمان صاحب, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. جی ضیاء الرحمان, آپ کا بھی بہت شکریہ. سر, سب سے پہلے میرا آپ سے سوال یہ ہوگا کہ یہ کیریئر کونسلنگ ہے کیا؟ ذرا اس حوالے سے ہمارے سامعین کو ہمیں بھی ذرا سمجھائیے. کیریئر کونسلنگ یا کیریئر گائیڈنس یورپ کے اندر, امریکہ کے اندر ایک پاپولر ٹرمینالوجی ہے. جس طرح کہ کوئی بندہ ایجوکیشن حاصل کرتا ہے, کسی ادارے میں چلا جاتا ہے, کسی فیلڈ کا وہ انتخاب کر لیتا ہے, تو وہ اپنے فیلڈ کے اس انتخاب کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچتا ہے کہ اس کی یوٹیلیٹی اور اس کی افادیت وغیرہ جو ہے وہ بھی اس کے مد نظر ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں
کیریئر کاؤنسلنگ یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کیریئر گائیڈنس جی باضابطہ ایک انسٹیٹیوشن کے طور پہ ہمارے اداروں کے اندر تاحال جو ہے اس کا ایک گیپ موجود ہے. وہ گیپ ابھی تک موجود ہے. لیکن یہ بہت زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ کیریئر کاؤنسلنگ ہی ہے, کیریئر گائیڈنس ہی ہے جو کسی طالب علم کے یا کسی بھی بندہ جو کسی بھی فیلڈ میں وہ لرننگ کرتا ہے تو اس کی 10 12 15 16 سال کی لرننگ جو ہے وہ کسی صحیح ٹھکانے تک پہنچا دیتا ہے. اگر کیریئر کاؤنسلنگ نہ ہو تو وہ ہو سکتا ہے کہ بوجود وہ ناکام ہو جائے, فیل ہو جائے. ٹھیک ہے. تو کبھی کبھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک بندہ جس کے اندر استعداد تو کسی اور چیز کا ہے لیکن پیرنٹس کی خواہش کچھ اور ہے, شاید اس کے انوائرمنٹ کے اندر کچھ اور چیزیں ہیں جو اس سے بہت زیادہ متاثر ہے. تو جو انڈیویجول سکل ہے تو آپ نے انڈیویجول سکل کو وہ اہمیت نہیں دی اور آپ نے کسی کے ڈیزائر کو اہمیت دی, انوائرمنٹ کو اہمیت دے دی. میں سمجھتا ہوں اور آپ کی رائے میں جاننا چاہتا ہوں کہ ماں باپ کا رول سب سے زیادہ ہے میرے خیال سے. جی بالکل. لیکن ہم اپنے اس معاشرے میں, اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں ماں باپ فورس کرتے ہیں بچوں کو کہ تم نے ڈاکٹر بننا ہے, تم نے انجینئر بننا ہے. جی. اور یہ 2 مخصوص شعبے ہمارے سامنے ہمیں نظر آتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ یہ آپ اسے حالات یا ایک خاص قسم کی روایت کا تسلسل بھی کہہ سکتے ہیں. آپ یہاں پہ ایجوکیشن کے جو بیسک مقاصد ہے یعنی ایجوکیشن کا بنیادی مقصد کیا ہے تو ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایجوکیشن کو وہ اہمیت نہیں دی گئی ہے ابھی تک جس کا ایجوکیشن جو ہے وہ بجا طور پر مستحق ہے. تو یہ ہے کہ اس میں ایجوکیشن فار دا سیک آف جاب جو ہمارے ہاں ہے ایک تو لیکن یہ تو ہمارا عمومی طور پر یہی رجحان ہے. عمومی طور پہ یہی رجحان ہوتا ہے, باقی دنیا کے اندر بھی یہی ہوتا ہے. صرف اتنا جو ہے وہ دیکھنا ضروری ہے کہ ایک بچے کے اندر کس طرح کی صلاحیتیں ہیں. ہمارے ہاں فیملی کے اندر, معاشرے کے اندر ایک خاص قسم کا کمپٹیشن بھی ہے کہ جی ڈاکٹر کا بڑا سکوپ ہے اس معاشرے کے اندر, بالکل انجینئر کا بڑا سکوپ تھا کسی زمانے میں, اب دوبارہ جو ہے وہ ڈاکٹری کی طرف لوگ آنا, وکیل وکالت کی طرف اب لوگ جو ہے وہ ایک اور الائیڈ ہیلتھ سائنسز کی طرف لوگ آنا شروع ہو گئے. بالکل ان کی طرف بھی لوگ جو ہے وہ آنا شروع ہو گئے ہیں. تو اصل میں یہ ہے کہ بچے, ایک تو یہ ہے کہ بچوں کو فورس نہ کیا جائے اس معاملے میں. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں پہ معاشرے کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ کونسلنگ کے ساتھ ساتھ وہ اسسٹنس بھی دے دے تاکہ اگر کسی کے اندر اس طرح کی صلاحیتیں ہے, وہ کسی فیلڈ کا ایک بڑا یوزفل قسم کا آرگن بن سکتا ہے تو ان کو انکریج کیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے. کیریئر کاؤنسلنگ کا جو سب سے بڑا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ نے لوگوں کو دیکھے, ان کی صلاحیتوں کو پرکھے, ان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں, جو گٹس ہے, جو ایبیلٹیز ہے, انہی کی بنیاد پہ آپ نے ان کو کوئی جاب چوز کرنے کا مشورہ دینا ہے. اب اگر کوئی بندہ ایجوکیشن کے لیے موزون بندہ ہے تو ظاہر ہے کہ اس ایجوکیشن کے اندر اس کو ایک مقام دے دیں. بالکل. اگر کوئی بندہ جو ہے وہ پولیس کے لیے موزون ہے تو آپ اس کو ایک مقام دے دیں. اسی طرح اگر کوئی بندہ ہے, اگر وہ ڈیفنس کے لیے موزون ہے, اب اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ ایجوکیشن کے لیے موزون ہے, ڈیفنس کے لیے موزون نہیں ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کے اندر کوئی کمی ہے, نہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا فیلڈ یہی ہے, بالکل, اس کا شعبہ یہی ہے, بالکل, اس کی کاؤنسلنگ اس طرح کی گئی ہے. لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی ایک مخصوص شعبے کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں. یہی وہ ہوتا چلا آ رہا ہے اور یہ اب سے نہیں, یہ نصف صدی کا قصہ ہے. اور ایک یہ کہ ہمارے ہاں میجورٹی لوگوں کی جو اکنامک کنڈیشنز ہے, یہ اکنامک کنڈیشن بذات خود بہت بڑا فیکٹر ہے. یہ چیز یہ بہت بڑا فیکٹر ہے کہ ہمارے ہاں کچھ بڑے گٹسی قسم کے اور بڑے صلاحیتوں والے نوجوان جو ہے اور اپنی فیلڈ میں وہ بہت مہارت رکھتے ہیں, بالکل, لیکن ان کو مواقع پھر بھی نہیں مل رہے, مواقع نہیں ملتے. تو جہاں پہ اپرچونیٹیز آپ پرووائڈ نہیں کرتے یا اپرچونیٹیز کو اویل کرنا وہ اکنامکلی اتنا مشکل ہوتا ہے اور اتنا ٹف ہوتا ہے کہ پیسہ کے بغیر وہ آگے جا نہیں سکتے, تو ان کی صلاحیتیں
جو ہے وہ وہاں پہ سمٹ جاتی ہے. لیکن اس میں پروفیسر صاحب میں اگر یہ کہوں کہ اس کی مثال یہ ہے کہ جیسے ایک گاڑی اور گاڑی میں 4 ٹائر ہیں اور انجن ہے اور پھر بیٹھنے کے لیے سیٹیں ہیں اور پھر ایک پورا اس کا انجن بے ہے اور وہ پورا ایک سٹرکچر ہے. بالکل. تو اب اس میں ایک بھی چیز اگر آپ اس میں سے نکال دیں تو آپ کی جو ہے نا آپ کی گاڑی نہیں چل پائے. میرا خیال ہے آپ نے بڑا موزون اور بڑا اپروپریٹ اگزامپل دیا ہے. شکریہ. تو پروفیسر صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب آج کل موجودہ حالات میں حکومت نے مختلف پروجیکٹس بھی شروع کیے ہوئے ہیں ڈیجیٹل پاکستان سے ریلیٹڈ, اس کے علاوہ مختلف اسکیمیں حکومت کی طرف سے شروع کی گئی ہیں, نوجوانوں کے لیے مختلف پروگرام شروع کیے گئے ہیں, قرضہ اسکیمیں. آج کل کی سینیریو میں آپ کو کیا لگ رہا ہے, حالات بہتر ہو رہے ہیں اس حوالے سے؟ جو ہم دیکھتے ہیں تو اس کے لیے پچھلے چند سالوں سے بجٹ کے اندر ایک بہت بڑا اماؤنٹ جو ہے فنڈ جو ہے اس کو بھی الوکیٹ کیا جاتا ہے, خاص طور پر نوجوانوں کے لیے. تو نوجوانوں کے لیے, اور یہ ضروری بھی ہے. بس یہ ایک خاص قسم کی مانیٹرنگ اور سپرویژن کی ضرورت ہے کہ یہ پیسہ جو ہے صحیح جگہ پہ صرف ہو. پیسہ اگر صحیح جگہ پہ صرف ہو گیا تو مجھے یقین ہے کہ کافی حد تک ہم آگے جا سکتے ہیں اور بہتری کے بہت زیادہ مواقع جو ہے وہ موجود ہیں. اچھا حمیم الرحمان صاحب, یہ بتائیے کہ بات تو ہم نے کی اس کریئر کاؤنسلنگ پہ, اب ایک نوجوان کے لیے وہ کون سا مرحلہ ہے کہ جب اس کی کریئر کاؤنسلنگ شروع کر دینی چاہیے؟ ایک تو یہ کہ کیریئر کاؤنسلنگ زندگی میں کوئی مخصوص وقت نہیں ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ انسان کی پوری زندگی کے اندر ایک خاص لمحہ ہوتا ہے وہ کیریئر کاؤنسلنگ ہوتے ہیں. نہیں, اس کی زندگی کے اندر کئی ایک مواقع اس طرح کے آتے ہیں. ایون جب وہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے تو وہاں پر بھی اس کی کیریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ اس کو یوں سمجھے کہ یہ ایک جرنی ہے, ایک سفر ہے, فرام ایجوکیشن ٹو امپلائمنٹ. ہمارے ہاں تو یہ بھی نہیں دیکھا جاتا, بس صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس نے اتنے مارکس لی ہے اور اتنے مارکس میں ٹاپ پہ کون سی ڈگری ہے میرٹ کے حوالے سے. اگر وہاں پہ ایڈمیشن نہیں ملتا تو پھر اس کے بعد دوسرا, اور اگر وہاں پہ نہیں ہے تو اس کے بعد تیسرا. تو کیریئر کاؤنسلنگ کا اصل مقصد یہی ہے کہ آپ کو مثال کے طور پہ میٹرک کے بعد یا انٹر کے بعد جو ہے آپ اس پوزیشن میں ہو کہ آپ آگے کے بارے میں پلان کریں, آپ آگے کے بارے میں سوچ لیں کہ آپ کون سی فیلڈ کے اندر اور کون سی ڈگری جو ہے وہ آپ کے لیے زیادہ موزون رہی. آخر میں ایک کوئی جنرل پیغام نوجوانوں کو آپ دینا چاہتے ہیں, عام پیغام کو؟ بس نوجوانوں کو تو سب سے بڑا پیغام جو دیا جا سکتا ہے وہ یہی ہے کہ بے شک پروفیشن کے طور پہ اور جاب کے حوالے سے جس طرح ان کو کیریئر کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, ایسی ہی آپ ان کو بہتر اخلاقی اور ہانسٹ قسم کے نوجوان یا ہانسٹ قسم کے لوگ بنا لے. یعنی میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بات بتا دوں, کیریئر کاؤنسلنگ کے نتیجے میں اگر کوئی بندہ اچھا پروفیشنل بنے تو اچھے پروفیشنل کے ساتھ ساتھ یہ اچھا انسان بھی ہو. بہت شکریہ سر, آپ اسٹوڈیوز تشریف لائے اور آپ نے اتنی خوبصورت گفتگو ہمارے ساتھ کی یہاں پر کیریئر کاؤنسلنگ کے حوالے سے, اور امید کرتے ہیں کہ آپ کی اس گفتگو سے ہمارے سامعین جو ہیں مستفید ہوئے ہوں گے. بہت شکریہ اسٹوڈیوز تشریف لانے کے لیے. شکریہ, آپ کا بھی بہت بڑا شکریہ, بہت بہت شکریہ. سامعین کرام, اس کے ساتھ ہی اگلے پروگرام تک کے لیے پشاور سے اپنے میزبان ضیاء الرحمان اور پروڈیوسر حامد اللہ خان کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.